صل على نبينا صل على وسلام على محمد عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ ہفتے بھی اس آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر گفتگو کی تھی. آج پھر وہی آیت کریمہ کی تلاوت کی. گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ زندگی کے بعد ایک ایمان والے کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے. اور ہم جتنے اعمال کرتے ہیں وہ تمام ایمان کی بقا، ایمان کے تحفظ کے لیے کرتے ہیں. نماز اس لیے ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے. روزہ اس لیے ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے. تلاوت اس لیے ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے. روزہ اس لیے ہے کہ ایمان سلامت رہے. ایمان کو سلامت رکھنا اور اس کا جتن کرنا اور اس کی فکر کرنا یہ وہ کرے گا جس کو ایمان کی قدر ہو جائے. اور ایمان کی قدر اس کو ہوگی جو ایمان کے لیے قربانی دے چکا ہو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کے لیے قربانیاں دی ہیں جانی مالی، اس لیے ایمان کی قدر ہے. اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدنے کے لیے کھڑے ہوئے تو مشرکین نے مذاق اڑایا کہ بے قیمت غلام جو ہے وہ خرید رہے ہیں، کاروبار میں بڑے ہوشیار اور ذہین ہیں، اور بلال حبشی جس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے اس کو خرید رہے ہیں. عرب میں باہنر غلام کا بڑا ویلیو ہوا کرتا تھا. اور حدیث شریف میں پوچھا گیا
کہ کون سا غلام آزاد کرنا بہتر ہے؟ حضور نے فرمایا جو قیمت میں اور تمہارے گھر میں زیادہ کام کرنے والا اور پسندیدہ ہو، ایسا غلام آزاد کرنا زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ اس لیے ایک صحابی 10,000 درہم کا غلام آزاد کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ کہا میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اس کو آزاد کروں، اتنا میرے کام کا غلام ہے، لیکن سرکار کے ارشاد کی وجہ سے میں اس کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہوا ہوں۔ 10,000 قیمتی نہیں ہے، سرکار کا ارشاد قیمتی، اس سے بڑی قیمت اس کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سیاہ فام بھی ہیں، زبان میں لکنت بھی، اور کوئی ہنر بھی نہیں جانتے۔ حضرت ابو بکر ان کو خریدنے کے لیے تیار ہوئے، اور ان کے پاس ایک قیمتی غلام تھا، وہ بدلے میں دینے کے لیے بھی تیار ہو۔ تو قریش زیادہ تر تاجر تھے اور تجارت سے بڑا ان کو لگاؤ تھا۔ انہوں نے کہا عجیب گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نفع کا سودا ہے، اور ابو بکر بلال کو خریدو تو میری بھی رقم لگانا۔ بلال اتنا قیمتی غلام ہے، اس لیے کہ بلال کے پاس ایمان ہے، اس ایمان نے اس کو قیمتی کر دیا۔ دوسری کوئی بھی چیز نہ دیکھی جائے، اس کا ایمان دیکھا جائے تو بڑا قیمتی۔ دنیاوی اعتبار سے عند اللہ بندہ یا بندی قیمتی بنتے ہیں ایمان کے جوہر سے، اور اللہ کے یہاں انسان قیمتی بنتا ہے ایمان کی وجہ سے۔ جس نے کلمہ پڑھا وہ اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ وہ دروازہ جو کروڑوں انسانوں سے نہیں کھل سکتا، وہ کلمے والے سے کھلتا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو جنت کا دروازہ کھلتا ہے، اور کافر کہتا ہے کہ روئے زمین جتنی ہے وہ تمام بھر کر میں سونا دے دوں، لیکن جنت کا دروازہ کھول دیا جائے تو فرمایا یہاں سونے چاندی کی قیمت نہیں ہے، یہاں کلمہ طیبہ کی قیمت۔ کلمے سے قیمتی بنتا ہے، کلمے کا اقرار انسان کو قیمتی بنا دیتا ہے، لیکن قدر ہونی چاہیے۔ کلمے کے ویلیو کا آدمی کو علم ہونا چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر کا خریدنا، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور اندیشی۔ پھر بعد میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کتنی قیمتی ہوئے؟ سیدنا و مولانا کہلائے، اور مسجد نبوی کے پہلے مؤذن بنے۔ آواز بہت بلند تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیہات سے آتے تھے،
حضور سے ملاقات کے لیے اور مدینے میں کاروبار کے لیے. تو دیہاتی صحابی تھے. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ حضور کے ساتھ تھوڑی بے تکلفی بھی تھی. ابھی حضرت امام صاحب نے ایک بات بتائی کہ کوئی صاحب تشریف لائے ہیں جنہوں نے جو ہے میرے ساتھ بے تکلفی کے لیے یہ فرمایا کہ بچپن میں ہم لوگ ساتھ کھیلتے تھے بچپن میں، ہو گیا زمانہ ختم ہوا. اب کیا ہے، کام کے بنو، اپنے آپ کو کام کا بناؤ. کھیلنا کودنا یہ تو بچپن کی حرکتیں ہیں. حضرت ذاکر جو ہے سبزیاں لاتے تھے تو حضور کے لیے ہدیہ لاتے تھے، ہدیے میں پیش کرتے تھے. لیکن حدیث شریف میں فرمایا کہ ہدیے کا لینا اس طرح ہدیے کا دینا دونوں سنت ہے. ہدیہ دینے سے کیا ہوگا؟ محبت اور آپس میں تعلقات اچھے ہوں گے. اور اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے اندر کے تعلقات اچھے ہوں، انس ہو، محبت ہو، ایک دوسرے سے اچھا تعلق. لیکن ہدیہ دونوں طرف سے جب لے رہے ہیں تو دینا بھی چاہیے. لیکن جہاں ہدیہ لینا مصلحت کے خلاف ہو وہاں نہیں لینا چاہیے. جیسے کسی حاکم کو ہدیہ پیش کرنا یہ رشوت بنائے کہ پھر بعد میں اس سے کام نکلوائیں گے صاحب کر کے، تو ہدیہ دینا اچھا نہیں اور سامنے والے کے لیے لینا اچھا نہیں. اور اگر کوئی عذر نہ ہو تو غریب سے غریب کا ہدیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا ہے. ایک حدیث کتنی اچھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی غریب مجھے کھوری کا ہدیہ پیش کرے، پائے جس کو ہم کہتے ہیں، پائے کاٹ کر مجھے پیش کرے تو میں وہ ہدیہ قبول کر لوں گا. اسے حقیر نہیں سمجھوں گا کہ تو گوشت کیوں نہیں لایا، خالی یہ پائے کیوں لائے، قبول کر لوں. ایک اور حدیث شریف میں فرمایا کہ پڑوسن کے ساتھ تعلقات، پڑوس کا بڑا اسلام میں خیال رکھا گیا ہے اور بڑا مرتبہ اور مقام بتایا گیا ہے. پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا، اچھا پڑوسی نصیبدار ہونے کی علامت ہے اور برا پڑوسی بدنصیبی کی علامت ہے. اب پڑوسن بھی ناک چڑی ہوتی. حضور نے فرمایا کہ اگر پڑوسن نے شوربہ بنایا ہے، پانی ذرا زیادہ کر دے، اور پانی زیادہ کر کے ایک پیالے کے اندر اپنی پڑوسن کو شوربہ بھیج دے پائے کا، اچھا ہوتا ہے شوربہ، قوت کے لیے اچھا ہے، صحت کے لیے بھی اچھا ہے. حضور نے استعمال فرمائے پائے. تو پڑوس والی برا نہ مانے، کیا ہوں موکلوں،
بریانی نہیں بھیجی، سموسے نہیں بھیجے اور یہ شوربہ بھیج دیا، تو یہ شوربے کے بھیجنے کو برا نہ سمجھے، محبت کا ہدیہ سمجھ کر قبول کرے اور خود بھی موقع دیکھ کر اس کے یہاں بھیج دے، محبت بڑھے گی۔ اسلام کی تعلیمات بہت پیاری ہے، ان پیاری تعلیمات پر عمل کرنے سے اسلامی سماج اور اسلامی معاشرہ جو ہے خیر اور برکت والا بنتا ہے۔ مثال کے طور پر نکاح کرنے سے میاں اور بیوی دونوں کی ملاقات ہوئی تو دونوں طرف رشتے پھیلے ہوئے ہیں، وہ رشتے آپس میں جڑ جاتے، دونوں طرف کے لوگ جو پھیلے ہوئے ہیں وہ رشتے میں آ جاتے ہیں، دکھ سکھ میں ساتھ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے معاشرہ جڑا۔ اسلام سوسائٹی میں جوڑ پیدا ہو وہ تمام ترتیبیں اختیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یوں کہا، نماز میں آؤ تو خوشبو لگاؤ، خوشبو سے پڑوس والے کو انس پیدا ہوگا، اچھی خوشبو لگا کر آئے، اور اگر خوشبو کو شیئر کر دیا تو حدیث میں فرمایا یہ اچھا ہدیہ ہے۔ اپنے بھائی کو ہدیہ اور خوشبو جو ہے وہ پیش کی جائے، اور بھائی کو چاہیے کہ وہ خوشبو کو رد نہ کرے، الا یہ کہ اس کو کوئی الرجی وغیرہ ہو تو الگ بات ہے، تو وہ معذرت کر سکتا ہے کہ میرے کو ذرا پرابلم ہے، ورنہ سنتوں کو مد نظر رکھے تو عطر کا ہدیہ قبول کرے، اور کوئی دودھ پیش کرے تو اس کا انکار نہ کرے، دودھ بھی لے لے، قبول کر لے۔ حضور دودھ کا ہدیہ رد نہیں فرماتے تھے۔ تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبزیاں لے کر، ویجیٹیبل لے کر آتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی گفٹ دیتے تھے۔ تاریخی اعتبار سے مدینہ منورہ بڑی منڈی رہی، حضور کے تشریف لانے سے پہلے بھی مدینہ بڑی منڈی رہی۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی تعریف میں لکھا ہے کہ مدینے میں قلعے ہیں، آتام المدینہ، مدینہ منورہ کے قلعے۔ قلعے کہاں ہوتے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ گاؤں میں تو نہیں ہوتے، شہروں کے اندر ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ مدینہ منورہ ایک زمانے میں بڑا شہر رہا۔ تشریف لائے تو مدینہ آباد ہوا، اور حضور کی تمنا کیا ہے؟ حضور کی تمنا یہ ہے کہ مدینہ پھیلے، پھولے، پھلے۔ حدیث میں فرمایا کہ مدینے کو آباد کرو، پھیلاؤ مدینے کو، شہر اچھا بناؤ۔ حکومتیں عمل کر رہی ہیں، اور مدینے کو ویران کرنے والے کو حضور نے برا کہا کہ یہ مدینے کو ویران کرنے والا ہے، مدینہ چھوڑ کر مت جاؤ، مدینے میں بسو۔ اور مدینہ کس کو بساتا ہے؟ مدینہ ایمان والوں کو بساتا ہے۔ ایک آدمی آیا تھا، دل کا کچا تھا، ایمان کا کمزور تھا، ایمان قبول کرنے آیا حضور کی خدمت میں مدینے، ایمان قبول بھی کر لیا، دوسرے دن سے بیمار ہو گیا۔ بھئی نئی جگہ جاتا ہے آدمی تو کچھ بخار آتا ہے، کلائمیٹ کا اثر پڑتا ہے، ذرا اس کے چہرے پر پیلا پن آ گیا، پیٹ بڑھنے لگا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں بھی پیٹ بڑھنے سے لوگ ڈرتے تھے کہ پیٹ آگے نہ بڑھ جائے، جیسے آج کل کے لوگ بیچارے جم میں جاتے ہیں پیٹ آگے نہ بڑھے، خود آگے بڑھتے ہیں۔ حضور میرے کو تو مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آتی، تو میں نے جو ایمان پر بیعت کی ہے آپ وہ بیعت توڑ ڈالیے۔ حضور نے فرمایا
مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے بیعت کرنے کے لیے، بیعت توڑنے کے لیے مبعوث نہیں کیا ہے، لہذا بیعت تجھے توڑنا ہے تو تو توڑ سکتا ہے، لیکن میں بیعت توڑ کر تجھے جہنم میں بھیجوں یہ نہیں ہو سکتا۔ کا مدینے میں دل نہیں لگتا، تو حضور نے فرمایا کہ جو سچا ایمان والا نہیں ہے اس کا مدینے میں دل نہیں لگے گا، اور جو پکا ایمان والا ہے اس کا مدینے میں دل لگے گا۔ بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا، مدینہ منورہ کی بارڈر پہ رہتا تھا۔ ویسے مسجد نبوی شریف بھی شہر میں نہیں ہے، یہ شہر سے باہر شہر اس طرف بسا ہوا تھا، اور وہاں دوسری چھوٹی 8 مسجدیں تیار تھیں، لیکن لوگ نماز پڑھنے کے لیے اکثر راتوں میں مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تھے کہ سرکار کا بیان سنیں گے، خطاب سنیں گے، وہی آ رہی ہے، نئے احکام آ رہے ہیں وہ سنیں گے۔ اور مسجد نبوی کے علاوہ کسی مسجد میں عورتیں نہیں جاتی تھی تو خالی مسجد نبوی میں جاتی تھی۔ تو بنو سلمہ نے جگہ ڈھونڈی کہ مسجد نبوی کے پاس اگر جگہ مل جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے پاس کوئی جگہ مل جائے تو مسجد جانا آنا بھی آسان ہو جائے۔ وہ بارڈر مدینے کی وہاں سے ہو کر یہاں تک آنا پڑتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مدینے میں آنا، یعنی مسجد نبوی کے پاس آنا ناپسند کیا۔ ارے بھائی، مسجد نبوی شریف کے پاس، چھوٹی سی مسجد کے پاس آدمی مکان تلاش کرتا ہے، اور یہ مسجد نبوی شریف کے پاس آنا چاہتے ہیں، حضور نے جو ہے ناپسند فرمایا۔ ان کو پتہ چلا تو انہوں نے حاضری دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ سرکار ہمارا آنا ناپسندیدہ ہے۔ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں، تم دور سے آؤ گے تو تمہارا ہر قدم گنا جائے گا، سواری پر آؤ گے تو سواری کے قدم گنے جائیں گے، اور تم نماز پڑھو گے تو نماز سے پہلے تمہارے پاس چھوٹے گناہوں کی معافی کا بہت بڑا سرمایہ تیار ہو جائے گا۔ اس بنا پر میں چاہتا ہوں کہ وہاں رہو۔ لیکن محققین نے لکھا کہ مسجد نبوی کے پاس ان کے نہ آنے میں سرکار نے کئی فائدے ملحوظ رکھے تھے۔ نمبر 1، بنو سلمہ والے بڑے لڑاکو تھے، یعنی بہادر لوگ تھے، لڑنے والے لوگ۔ جیسے ہی مدینے میں انٹر ہو تو ایسا بہادر قبیلہ ہو تو دشمن کبھی حملہ کرنا چاہے گا تو سوچے گا۔ تو حضور چاہتے تھے کہ ان کی پوسٹنگ وہیں رہے تاکہ آنے والا دشمن ڈرے، اور وہ دور رہتے تھے تو دور تک مدینہ آباد تھا۔ اب وہاں سے سمٹ کر وہ قریب آ جائیں گے تو وہ حصہ جو ہے وہ غیر آباد ہو جائے گا، اور مدینہ غیر آباد ہو یہ سرکار کو پسند نہیں ہے۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا کہ جیسے حرم محترم کی حدود رکھی ہے اور میقاتیں رکھی ہے، اس طرح مدینہ منورہ کی بھی سرکار نے حدود رکھی، اور بالکل وہی حکم رکھا ہے جو مکۃ المکرمہ کی حدود کا رکھا اور مدینہ منورہ کا رکھا، اور مدینہ منورہ خوب آباد ہو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا میں۔ مکہ تو آباد ہے ہی، کیونکہ وہاں تو پورے عالم سے آنے والے لوگ آئیں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے میرا مدینہ جو ہے ویران نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھنا، اور جو مدینے کو ویران کرے سرکار کو پسند ہے۔ خیر بات طویل ہوئی۔ حضرت ظاہر بازار کے اندر کھڑے تھے، سبزی بیچ رہے تھے، حضور پیچھے سے پہنچ گئے، دونوں ہاتھ ان کے پکڑ لیے، اور دونوں ہاتھ پکڑ کر سرکار نے آواز لگائی کہ کوئی ہے جو اس غلام کو خریدے؟
پہلے تو وہ سٹ پٹا ہے کہ میں آزاد ہوں، مجھے غلام کہنے والا کون؟ پھر جب انہوں نے اپنا چہرہ موڑا تو سرکار کو دیکھا، کہا پھر تو بہت اچھی بات ہے، سرکار بیچ رہے ہیں اور مجھ غلام کو بیچ رہے ہیں، میں تو پہلے ہی سرکار کا غلام ہوں، اور آقا بیچے مجھے بہت اچھی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے خریدے گا کون؟ کیونکہ میں تو بے قیمت ہوں۔ اب حضور سنجیدہ ہو گئے۔ ظرافت جو ہوتی ہے نا، اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے، وہ لیمٹ سے آگے ظرافت اچھی نہیں ہے۔ ظرافت کی شریعت نے ایک حد طے کی، اس حد سے آگے نہیں جائیں گے۔ یعنی کسی کے ساتھ تمسخر کرنا، ٹھٹھا کرنا، ایسا ٹھٹھا کرنا کہ سامنے والے کو ذلیل ہونا پڑے، شریعت پسند نہیں۔ ہاں، آپ ایسی کوئی تمسخر کرتے ہیں جس سے سامنے والے کی عزت بلند ہوتی ہے تو اس کے اندر گنجائش ہے، لیکن سامنے والا ذلیل ہوتا ہے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ذلیل کرے، یہ پسند نہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظرافت کی تھی تھوڑی دیر کے لیے، بے تکلفی کی وجہ سے، اب سنجیدہ ہو۔ آپ نے فرمایا ظاہر تم نے کیا کہا؟ بے قیمت ہو، تم بے قیمت ہو؟ نہیں، تم بے قیمت نہیں ہو۔ سرکار نے فرمایا تم بے قیمت نہیں ہو۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا وہ بے قیمت ہوتا ہے، جس کے پاس ایمان کے ہیرے موجود ہوں وہ قیمتی ہوتا ہے۔ تم نے اپنے آپ کو بے قیمت کیوں کہا؟ تمہارے پاس کلمہ ہے، تمہارے پاس ایمان ہے، تمہارے پاس شہادت ہے، تمہارے پاس توحید ہے، تمہارے پاس رسالت کا اقرار ہے، تم آخرت کو ماننے والے ہو، تمہارے پاس اتنے ہیرے جمع ہیں کہ تمہیں بے قیمت نہیں کہا جا سکتا۔ ایمان والا بے قیمت نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد آئی، اس پر ختم کرتا ہوں بات۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ مسلمان ذلیل ہیں، خوار ہیں، ذلیل ہیں۔ بعض اشعار کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ مسلمان ذلیل ہیں، لیکن میرے والد صاحب اس کو ناپسند کرتے تھے۔ مسلمان ذلیل ہے ہی نہیں، یہ ہم نے سمجھ لیا ذلیل، یا لوگوں نے لکھ دیا ذلیل، یا لوگوں نے کہہ دیا ذلیل، اس سے ہم ذلیل نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیں فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت کس کی ہے؟ منافق کہتے تھے ہم عزت والے ہیں، اللہ نے فرمایا اللہ عزت والے ہیں، اللہ کا رسول عزت والا ہے، اور اللہ کے رسول کے نام لیوا اور ایمان والے عزت والے ہیں۔ ہم سب عزت والے ہیں، بس یہ ہے کہ عزت کو سنبھالنے کے لیے عزت والا دین ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ وہ اگر ہماری زندگی میں ہے، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزتوں کو دینا اللہ کے ہاتھ میں، لوگوں کے ذلیل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم اپنے اعمال میں اور احکام میں برابر لگے رہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری عزتیں بڑھتی ہی جائیں گی، ذلیل ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بات شروع ہوئی تھی اس سے کہ ایمان قیمتی جوہر ہے اور قیمتی نعمت ہے، اور اس کا جتن اور اس کے تحفظ کی فکر ہر ایمان والے کی فکر ہے، اس کو لے کر چلنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی قدردانی نصیب فرمائے اور ایمان کے تحفظ کی فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔